جی جی الہ صاحب، آپ کا میں ٹائم بہت کم لوں گا کیونکہ وہ نکے مولوی نے اتنا آپ کا ٹائم لے لیا نا کہ جی میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، اتنی دیر سے سارے جو کالرز ہیں انتظار پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جی وہ جاتا ہی نہیں ہے بھائی، بار بار ایک ہی بات۔ اچھا، میں سوال کا جواب جو ہے میں وہ شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے جی سوال پوچھتا ہوں۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے جو کتب اربع ہے، ٹھیک ہے، جو چار کتابیں ہیں جی اہل تشیع کے نزدیک، تو ہوں، اس کتابوں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جو اس کے جو ترجمے ہوئے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں ایک اصول کافی اور الاستبصار کا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے، اور الاستبصار کی 120 جلدیں ہیں اور اس کو جو انہوں نے ترجمہ کر کے 12 جلدوں میں کمپائل کیا تو انہوں نے کیا ہی پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بھی یہ مخالفین کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی اتنی زیادہ انہوں نے مطلب کہ خیانت کی ہے اردو تراجم میں، اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا اس میں جی خیانت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اچھا کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ انتہائی خیانت ہوئی ہوئی ہے ترجمے میں ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اور اس کے بعد ایک اور یہ بات ہے کہ اہل تشیع تو علم و رجال کو مانتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے نزدیک اسناد سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ معصوم کی حدیثیں ہیں کہ ہمارے کسی راوی کو ضعیف نہ کہو، ہماری جو حدیث ملے وہ لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کے قائل ہیں، اس اصول کے مطابق آپ نہج البلاغہ کو کیسے غلط کر سکتے ہیں؟ آپ تو علم و رجال کے قائل ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد نہیں جتنی بھی ہیں جو نہیں، احادیث ہیں اس آپ کے طرح نہیں پاس، ہے، اس ٹھیک ہے۔ طرح آپ باتیں غلط کر رہے ہیں آپ۔ لیکن پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ترجمے میں غلطی کی لوگوں نے، مجھے ان تراجم کا نہیں معلوم۔ دنیا میں ہر ایک سے غلطی ہو سکتا ہے، کوئی شخص اگر ترجمہ کر رہا ہے اس نے غلطی کی ہے، میں نے ترجمہ وہ نہیں دیکھتا، میں اردو نہیں کتابیں نہیں کہا جاتا پڑھتا۔ کہ دانستہ چھپاتے ہیں، جان بوجھ کے خیانت اچھا کرتے ہیں۔ جان بوجھ کے اگر کسی عالم نے ترجمہ غلط کیا تو وہ اللہ کے سامنے وہ جواب دے گا، مجھے نہیں معلوم ان باتوں کا۔ بہرحال وہ غلط کیا، وہ اگر اس سے پوچھیں وہ کہیں گا میں نے غلطی نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں، بہرحال مجھے نہیں معلوم اس بات کا۔ بہرحال جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم علم رجال نہیں مانتے، ہمارے پاس علم رجال نہیں ہے، علم مصنفین ہے۔ مصنفین ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کتب لکھ دیتے، ان کے کتابوں کے نام اور ان کے اسماء محفوظ ہیں، اور ہمارے کتب انہی کتب سے ماخوذ ہیں، اس لیے اس میں اسانید کا جو سلسلہ ہے اس کا کوئی علمی جی جی اثر جی نہیں ہے، علمی اثر نہیں ہے۔ اور جو بھی کتاب ان اصول سے لیا گیا ہو، یعنی ان اصول کس کو کہتے ہیں ہم؟ ان کتابوں کا اصل، محدثین کے اصطلاح میں اصل اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ان اصول سے لیا گیا ہے تو وہ کتابیں صحیح ہیں۔ نہج البلاغہ کے متعلق یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نہ اس کے مصنف نے ادعا کیا ہے اور نہ کسی شیعہ محدث نے ادعا کیا ہے کہ یہ ان اصول سے ماخوذ ہے۔ نہج البلاغہ جی جی کا مصنف جو ہے شریف رضی رحمہ اللہ، وہ ایک شاعر آدمی تھے، ادیب تھے، اور وہ ایک محدث نہیں تھے، وہ ایک متکلم تھے اور ایک ادیب تھے۔ اور انہوں نے نہ خود ادعا کیا نہ کسی دوسرے نے ادعا کیا کہ انہوں نے صرف شیعہ اصول سے، شیعہ کتب حدیث سے احادیث اخذ کیا۔ تو لہذا اگر نہج البلاغہ میں اگر کوئی ایسی حدیث، کوئی روایت ہے جو ہمیں مخالفین کے کتب سے ملتی ہیں اور شیعہ کتب سے اس کا مصدر نہیں ملتا، تو واضح بات ہے کہ یہ مخالفین سے لی گئی ہیں۔ اور شریف رضی کے کتب میں ادھر مثلا ان کی کتاب المجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اکثر احادیث انہوں نے مخالفین کے احادیث نقل کی ہیں، اور اکثر ایسے احادیث بھی نقل کیے ہیں جو بالکل شیعہ عقائد کے خلاف ہے۔ یعنی وہ شخص جو ہے وہ کرچے ایک بڑا مقدس آدمی تھا، بڑا یہ نمازی آدمی تھا، لیکن ایک ادیب آدمی تھا، علم حدیث پہ اس کو عبور نہیں تھا بیچارے کو۔ تو اس لیے اگر اس نے مخالفین سے کوئی، یعنی شعبی سے یا حسن بصری سے یا اللہ آپ کا بھلا کرے علی ابن مدینی، ان لوگوں سے کوئی روایت نقل کرتا ہے تو وہ شیعوں پہ حجت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا، ایک بات میں ایڈ کروں گا اور اس کے بعد میں رخصت چاہوں گا۔ وہ چھوٹی سی بات میری یہ ہے کہ یہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے کہ جو بھی ہے، جتنی بھی کتب اربع ہیں یہ تو اردو میں ٹرانسلیٹ ہی بہت کم ہوئی ہیں اور جو ہوئی ہیں وہ خیانت ہے۔ تو ہمیں یہ پھر یہ بتائیں کہ جو اہل تشیع ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 95 to 96% جو یہ بر صغیر سب کانٹیننٹ کے ہیں جو یہ عربی نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر کیا پڑھی ہیں کتابیں؟ تو ان کے مولویوں نے، انہوں نے کیا کتابیں پڑھی ہیں؟ اگر حوزوں میں آپ کہتے ہیں کہ پڑھائی نہیں جاتی، دیکھیں تو اردو پھر یہی زبان وہ میں سن سنا کے سنی اگر والا کتاب عقیدہ ہے نا کہ اگر جی علماء بولیے۔ نے اردو کتاب میں ترجمہ نہیں کیا ہے، شرح نہیں کیا ہے، تو علماء کی کمزوری ہے، اس میں مذہب کا کوئی قصور نہیں ہے۔
مثلاً اب چائنیز زبان تو میں جو جائیں، عام جو شیعہ ہے اور بھائی اس نے تو بات پھر سنیں، اپنے بات ذاکروں سنیں، کی دین دی ہے. اب مسلمان بولیے. اتنے چائنا میں رہتے ہیں، اگر ان کے پاس بہت سارے، ابھی آپ کے کتابیں ہیں بہت سارے، مسند احمد بن حنبل ہے، یا مسند بزار ہے، یا معجم الکبیر الطبرانی، بہت بڑی کتاب ہے، ان کتابوں کا اردو میں ترجمہ نہیں ہے. جی. تب ہم کہہ دیں کہ آپ کا مذہب باطل ہے. اس سے اگر کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیعہ علماء جو ہے تو نکمے ہماری صحیح اس کا. سکہ تو ہوئی بھی ہے نا اردو میں. آپ کی تو آپ کی جو 4 اصولی کتابیں وہی نہیں ہوئی ہوئی. مجھے نہیں معلوم اس کا، تو اس کا ہونی چاہیے. اگر شیعوں نے نہیں کیا، شیعہ مولویوں نے نہیں کیا، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیعہ مولوی جو ہیں تو یہ انہوں نے میرا دین کے دیکھیے میرا اپنے پوائنٹ یہ ہے کہ مذہب اگر کی یہ انہوں لوگ یہ نے کتابیں خدمت. پڑھیں گے دیکھیں تو ان پہ حق بھائی واضح صاحب ہوگا. علمی بات کرو. اس سے شیعہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر شیعہ علماء نے مثلا حدیث کا ترجمہ نہیں کیا، تو اس میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر عمر یہ خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ کا مذہب حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے. شیعہ علماء نے مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کیا ہو، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں کتابوں کو اردو زبان میں نہیں پڑھتا. اگر ان لوگوں نے ترجمہ نہیں کیا تو ترجمہ نہیں کیا تو کوئی ترجمہ کر لے. ہم یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ نوجوان حدیث سیکھیں، حدیث اشاعت کریں، حدیث پہ تحقیق کریں، حدیث کی کتابیں کے شروح لے کے ان کی جو ہے چیک اپ کریں، یعنی پیر ریویو کریں. اگر اس کو کسی نے نہیں کیا ہے تو یہ آپ کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا، تو مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں اردو کتابیں نہیں پڑھتا. آپ ایسے لوگوں سے بات کریں جو اردو کتابیں پڑھتے ہیں. ہمارے ناظرین میں بہت سارے ایسے پروگرام دیکھنے والے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. تو آپ ان سے بات کریں کہ کس کتاب کا ترجمہ ہوا، کس کتاب کا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں بری بات. میں نے کب کہا کہ شیعہ علماء جو ہیں یہ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے. شیعہ علماء نے جو خدمت جماعت عمریہ کی، شیعہ علماء نے کی ہے، نہیں کیا وہ خود عمریہ کے علماء نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ شیعہ علماء ہی ہیں کہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دلائل ائمہ کو، دلائل امامت کو چھپاتے ہیں اور اپنی مذہب کا دفاع نہیں کرتے، اس طرح سے اس کو پیش ہی نہیں کرتے جس طرح ہمارا مذہب ہے. تو بات ہی آپ کی عجیب ہے. میں آپ سے کیا کہوں.